بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، عرصہ دراز سے میں حدیث قصہ کی اہمیت مختلف مقامات پر بیان کر رہا ہوں، اور اب بھی میں حدیث قصہ کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین کرام، صرف اپنے محافل و مجالس کے پروگراموں کا آغاز ہی حدیث قصہ سے نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں کے ماحول میں حدیث قصہ کو رائج کریں، کیونکہ حدیث قصہ جہاں برکت کا ذریعہ ہے، جہاں رحمت کا ذریعہ ہے، جہاں فرشتوں کے آنے کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، وہاں پر عقائد حقہ اور سچے نظریات کی حفاظت کا ذریعہ بھی حدیث قصہ ہے، اور وہ میں آج آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب منبر نے 3 جملے کہے، ان کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا جملہ کہ 14 معصوم ہستیوں میں سے کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کا بیٹا نہیں۔ دوسرا جملہ، سید اولین والآخرین، مولا کائنات، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور صدیقہ کبریٰ صدیقہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح نہیں ہوا، یہ آپس میں شوہر اور بیوی کا ان کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ صاحب منبر نے جملہ کہا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ نور ہیں، اور نور میں کوئی مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، لہٰذا ان کا رشتہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوا۔ ان تینوں کا جواب حدیث قصہ میں موجود ہے۔ حدیث قصہ کے بالکل آغاز میں یہ جملہ موجود ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ۔ یہاں پہ لفظ ہے بنت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ پھر آگے جملہ ہے، قالت، جناب سیدہ نے فرمایا، دخل ابی رسول اللہ، میرے ابو رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے۔ آگے بھی لفظ ہے، باپ کا لفظ۔ پھر آگے فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ولدی، اپنا بیٹا کہا، تو لفظ بیٹا بھی آ گیا۔ مولا حسن علیہ السلام نے کہا، قال السلام علیک یا اماہ، امی کا لفظ آ گیا کہ جناب سیدہ مولا حسن کی امی ہیں۔ آگے کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے ہمارے گھر میں اللہ کے رسول ہمارے نانا تشریف فرمائے، تو نانے کا لفظ بھی آ گیا۔ آگے مولا حسین علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے جواب میں فرمایا، فقلت، فرماتی ہیں، نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء، آپ کے نانا اور آپ کے بھائی، تو بھائی کا لفظ بھی اس میں آ گیا، نانا کا لفظ بھی آ گیا، کہ ان کا بھائی بھی ہے، ان کا نانا بھی ہے، مولا حسین کے بھائی ہیں مولا حسن علیہ السلام۔ آگے مولا علی علیہ السلام کے تذکرے میں دونوں لفظ آ گئے، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن، کیونکہ جناب سیدہ یا ابو الحسن کہا کرتی تھیں، اے حسن کے ابو، جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ، تو مولا علی علیہ السلام کو کہیں کہ وہ حسن کے ابو ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ابو ہیں، اور یہ جاہل ابو جہل یہ کہے منبر پر کھڑے ہو کر، عقیدے برباد کرے اور کہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا، علی ابن ابی طالب، حسن علیہ السلام کے ابو ہیں اور ابو طالب علیہ السلام کے
بیٹے ہیں، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب سیدہ کہیں وہ بیٹے ہیں، اور یہ کہے کہ یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آگے جب جبریل نے پوچھا من ہم تحت الکساء، یا اللہ جس کے جو ان کے پنجتن پاک کے آپ فضائل یا اللہ تو بیان فرما رہا ہے، تو یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ 5 ہستیاں۔ تو اس وقت خالق کائنات نے تعارف میں فرمایا ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، جناب سیدہ کے ذریعے سے تعارف فرمایا ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، اور ان کا باپ ہے۔ اور یہ جاہل کہتا ہے کہ ان کا باپ نہیں ہوتا، ان کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ باپ نہیں ہوتے اور یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے باپ ہیں۔ وَبَعْلُهَا، یہ ظالم اور جاہل ابو جہل کہتا ہے کہ جی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعلها، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، وَبَنُوهَا، اور جناب زہرا کے بیٹے ہیں، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ تو اس کی تینوں باتوں کا جواب حدیث قصہ میں موجود ہے۔ اور جب جناب مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، سارے شہید ہو گئے، بہن کو الوداع، آخری الوداع کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، مجھے نماز تہجد کی دعاؤں میں بلا نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ مومنین کرام، یہ جو ابو جہل قسم کے لوگ ہمارے ممبروں پر آ گئے ہیں، ان سے اپنے عقیدے بھی بچاؤ اور اپنی نسلوں کے عقیدے بھی بچاؤ۔ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں اور پیسے کے ڈاکو ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا امام کے نام پر اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان ظالموں کو دینا جائز ہے کہ یہ پیسے بھی لے جائیں اور ہمارے اور ہماری نسلوں کے عقیدے بھی برباد کر کے چلے جائیں؟ اللہ اکبر۔ یہ تو آئندہ انکار کر دیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 بیٹوں کا ایک بیٹا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کہہ دیں کہ مولا حسن اور حسین بھی ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ایک بھی نہیں ہے، ہم کہتے تھے نبی پاک کی ایک بیٹی ہے، یہ کہیں گے بیٹی ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نہیں ہے حضرت عبداللہ، اور جناب آمنہ بنت وہب ان کی امی نہیں ہے، حضرت علی ابن ابی طالب لفظ اس کا انکار کر دیں گے۔ رسول کائنات فرمائیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، مرحب کے مقابلے میں خیبر کے میدان میں یہ جملہ فرمائیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو وہ کہیں کہ میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میں باپ ہوں، میری اولاد ہے، اور یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت فرمایا کہاں ہے میری بیٹی زینب؟ تو فرمایا بیٹی۔ اللہ اکبر۔ مومنین کرام، آخر میں جملہ یہ کہوں گا، سادات کرام سے خصوصی طور پر ان کی زبانوں کو لگام دیں، ان کو پٹا ڈالیں۔ یہ مذہب کی شکل و صورت کو بگاڑنے والے ہیں، یہ مذہب کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ ہماری نسلیں جواب نہیں دے سکیں گی۔ اور پھر یہ بتائیے ذرا، سادات کو سادات کہا جاتا ہے، سید ہے، یہ کہاں سے چلے ہیں؟ جب 14 معصومین علیہ السلام کی اولاد ہے ہی نہیں، تو سادات کا فخر کہاں سے؟ سادات کی عزت کہاں سے؟ سادات کا مقام کہاں سے؟ کہا جاتا ہے ان میں خون رسول موجود ہے، ان میں مولا علی کا خون موجود ہے۔ جب نسل ہی نہیں، جب اولاد ہی نہیں، تو ان ظالموں سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔